بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل پر میں سیمی زوار کتاب شیعہ اور جابر حکمران کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور اس کتاب کو ریڈنگ کا یہ پارٹ نمبر 6 ہے۔ پیج 77 سے ہم اس کی ریڈنگ کا اس آڈیو میں آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ ہیڈنگ ہے شب خون، قتل عام اور لوٹ مار۔ شام کے سوا تمام بلاد اسلامی میں امام علی علیہ السلام کی ڈیجور حکومت قائم تھی، یعنی عراق، حجاز، یمن، مصر، ایران وغیرہ مرکزی اسلامی حکومت کے ماتحت تھے اور امام کی سربراہی کو تسلیم کرتے تھے، مگر معاویہ نے، جسے امام نے شام کی امارت سے معزول کر دیا تھا، دمشق میں ڈی فیکٹو حکومت قائم کر لی۔ معاویہ نے ریاست میں ریاست یعنی کہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ قائم کرنے کے بعد نعمان بن بشیر، یزید بن شجرہ، مسلم بن عقبہ، ضحاک بن قیس، فہری عبد الرحمن بن قیاس، زہیر بن مکحول، سفیان بن عوف غامدی اور بسر بن یسر ہے یا بسر ہے، ان کی وجہ سے صحیح اس کو میں پڑھ نہیں پا رہی ہوں، بسر بن ابی ارطنہا یا ابی ارطلحہ کو نفری اور اسلحہ دے کر حکم دیا کہ جن علاقوں میں حکومت علی علیہ السلام کی رٹ قائم ہے وہاں تباہی مچا دو اور افراتفری پھیلا دو۔ ذیل میں ہم معاویہ کے چند کارندوں کی کارستانیاں لکھ رہے ہیں۔ نمبر 1، سفیان بن عوف غامدی۔ معاویہ نے سفیان غامدی سے کہا کہ ایک لشکر لے کر فرات کے جانب جا اور ہیئت، انبار اور مدائن کا چکر کاٹ کر شام واپس آ جا۔ راستے میں جس لشکر سے تیری مڑ بھیڑ ہو اس سے جنگ کر، لیکن کوفے میں داخل مت ہونا، کیونکہ اگر تیری فوج انبار اور مدائن میں داخل ہو جائے گی تو کوفہ خود بخود تیرے قبضے میں آ جائے گا۔ تیری اس کارروائی سے ان لوگوں کے دل بیٹھ جائیں گے اور ہمارے دوستوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی اور بزدل لوگ ہم سے آ ملیں گے۔ اس مہم کے دوران علی علیہ السلام کا جو بھی حامی نظر آئے اسے قتل کر دو، اس کے گاؤں اجاڑ دو اور سامان لوٹ لو، کیونکہ سامان لٹ جانے سے زیادہ تکلیف پہنچتی ہے اور یہ قتل کرنے سے بھی زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ حوالہ ہے شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 44، اور یہ طبع قدیم، یہاں پہ حوالہ مکمل ہوا۔ پھر لکھا ہے سفیان غامدی نے اپنے امیر کی اطاعت کی اور لشکر لے کر انبار پر چڑھ دوڑا۔ ہم آ گئے پیج 78 پر۔ اس نے کشتوں کے پشتے لگا دیے اور جتنا مال لوٹ سکتا تھا لوٹ کر واپس شام آ گیا۔ جب اس نے معاویہ کو رپورٹ کی تو اور باتوں کے علاوہ یہ بھی کہا کہ اے امیر، بخدا مجھے کسی جنگ سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس جنگ میں ہوئی ہے۔ خدا کی قسم میں نے لوگوں کے دل دہلا دیے تھے۔ معاویہ نے کہا مجھے تم سے یہی امید تھی۔ امام علی علیہ السلام نے اہل کوفہ کو حکم دیا کہ وہ دشمن کے خلاف اپنے دفاع کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، لیکن انہوں نے آپ کی بات نہیں مانی۔ اس پر آپ نے تنہا جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا۔ اہل کوفہ آپ کے پاس آئے اور بولے کہ آپ تنہا نہ جائیں، ہم جنگ لڑیں گے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا تم جنگ کے موقع پر سچے جواں مرد اور قابل اعتماد نہیں ہو۔ بہرحال ان لوگوں نے اصرار کر کے آپ کو واپسی پر مجبور کر دیا۔ جب آپ گھر پہنچے تو سخت غصے کے عالم میں تھے۔ اس موقع پر آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا وہ نہج البلاغہ میں موجود ہے اور اس کا ترجمہ حسب ذیل ہے۔ میں نے اس قوم سے لڑائی کے لیے رات بھی اور دن بھی، اعلانیہ بھی اور پوشیدہ بھی تمہیں پکارا اور للکارا، اور تم سے کہا کہ قبل اس کے کہ وہ جنگ کے لیے بڑھیں تم ان پر دھاوا بول دو۔ خدا کی قسم جن افراد قوم پر ان کے گھروں کی حدود کے اندر ہی حملہ ہو جاتا ہے وہ ذلیل و خوار ہو جاتی ہیں، لیکن تم نے جہاد کو دوسروں پر ٹال دیا اور ایک دوسرے کی مدد سے پہلو بچانے لگے، یہاں تک کہ تم پر غارت گریاں ہوئیں اور تمہارے شہروں پر زبردستی قبضہ کر لیا گیا۔ اس سفیان بن عوف غامدی ہی کو دیکھ لو کہ اس کی فوج کے سوار انبار کے اندر پہنچ گئے اور حسان ابن حسان بکری کو قتل کر دیا اور تمہارے محافظ سواروں کو سرحدوں سے ہٹا دیا، اور مجھے تو یہ اطلاعات بھی ملی ہیں کہ تم اس جماعت کا ایک آدمی مسلمان اور زمیں عورتوں کے گھروں میں گھس جاتا تھا اور ان کے پیروں کے کڑے، ہاتھوں کے کنگن اور گلوبند اور گوشوارے اتار لیتا تھا اور ان کے پاس سے حفاظت کا کوئی
ذریعہ نظر نہ آتا تھا سوائے اس کے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہوئے صبر سے کام لیں یا خوش آمدیں کر کے ان سے رحم کی التجا کریں۔ پیج 79۔ وہ لدے پھندے ہوئے پلٹ گئے، نہ کسی کے زخم آیا نہ کسی کا خون بہا۔ اب کوئی اگر مسلمان ان سانحات کے بعد غم سے مر جائے تو اسے ملامت نہیں کی جا سکتی، بلکہ میرے نزدیک ایسا ہی ہونا چاہیے۔ العجب ثم العجب، خدا کی قسم ان لوگوں کا باطل پر ایکا کر لینا اور تمہارے جمعیت کا حق سے منتشر ہو جانا دل کو مردہ کر دیتا ہے اور رنج و اندوہ بڑھا دیتا ہے۔ تمہارا برا ہو، تم غم و حزن میں مبتلا رہو، تم تو تیروں کا از خود نشانہ بنے ہوئے ہو، تمہیں ہلاک و تاراج کیا جا رہا ہے، مگر تمہارے قدم حملے کے لیے نہیں اٹھتے، وہ تم سے لڑ بھڑ رہے ہیں اور تم جنگ سے جی چراتے ہو۔ اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں اور تم راضی ہو رہے ہو۔ اگر گرمیوں میں تمہیں ان کی طرف بڑھنے کے لیے کہتا ہوں تو تم یہ کہتے ہو کہ یہ انتہائی شدت کی گرمی کا زمانہ ہے، اتنی مہلت دیجیے کہ گرمی کا زور ٹوٹ جائے، اور اگر سردیوں میں چلنے کے لیے کہتا ہوں تو تم کہتے ہو کہ کڑاکے کا جاڑا پڑ رہا ہے، اتنا ٹھہر جائیے کہ سردی کا موسم گزر جائے۔ یہ سب سردی اور گرمی سے بچنے کے لیے باتیں ہیں۔ جب تم سردی اور گرمی سے اس طرح بھاگتے ہو تو پھر خدا کی قسم تم تلواروں کو دیکھ کر اس سے کہیں زیادہ بھاگو گے۔ اے مردوں کی شکل اور صورت والے نامردوں، تمہاری عقلیں بچوں کی سی اور تمہاری سمجھ حجلہ نشین عورتوں کی مانند ہے۔ میں تو یہی جان چاہتا تھا کہ نہ تم کو دیکھتا نہ تم سے جان پہچان ہوتی، ایسی شناسائی جو ندامت کا سبب اور رنج و اندوہ کا باعث بنتی ہے۔ اللہ تمہیں مارے، تم نے میرے دل کو پیپ سے بھر دیا ہے اور میرے سینے کو غیظ و غضب سے چھلکا دیا ہے۔ تم نے مجھے غم و حزن کے جرے پہ جرے پلائے، نافرمانی کر کے میرے تدبیر و رائے کو تباہ کر دیا ہے۔ اب ہم یہ گفتگو پڑھنے کے بعد انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے اور پیج 80 پر آ گئے ہیں۔ لکھا ہے امام علی علیہ السلام کا واسطہ معاویہ جیسے چالاک دشمن سے تھا، لیکن کوفی اپنی اندرونی چپقلشوں کے سبب ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی سازشوں میں مصروف رہتے تھے۔ دشمن ان کی دہلیز پر آ کر ان سے لڑتا تھا، لیکن وہ ذلت آمیز طریقے سے پناہ طلب کرتے تھے، بھاگ جاتے تھے اور پھر نہیں لوٹتے تھے۔ نمبر 2، ضحاک بن قیس فہریہ، یہ اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ لکھا ہے جب امام علی علیہ السلام کو اس واقعے کی اطلاع ملی تو آپ نے ممبر سے اہل کوفہ کو سرزنش کرتے ہوئے فرمایا، انورٹڈ کاما، اگر تمہیں دشمنوں کو اپنی سرزمین سے نکالنے میں دلچسپی ہے تو اٹھو اور ان سے لڑو، انورٹڈ کاما کلوز۔ تاہم ان کا مثبت رد عمل سامنے نہ آنے پر آپ نے حجر بن عدی کندی کو 4000 سپاہیوں کے ساتھ ضحاک ضاد ہے الف کاف ضحاک کے تعاقب میں بھیجا۔ حجر کی فوج نے ضحاک کو تدمر تے دال میمرے کے تدمر کے علاقے میں جا لیا اور وہاں طرفین میں لڑائی ہوئی۔ ضحاک کے 19 آدمی ہلاک ہوئے جبکہ حجر کے 2 ساتھی شہید ہوئے۔ دریں اثنا رات پڑ گئی اور اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ضحاک شام بھاگ گیا۔ معاویہ جن تخریب کاروں کو بھیجتا تھا وہ امام علی علیہ السلام کے حامیوں پر حملہ کرتے تھے، قتل و غارت مچاتے تھے اور لوٹ مار کرتے تھے، لیکن جب امام علی علیہ السلام کی فوج سے آمنا سامنا ہوتا تو بھاگ جاتے تھے۔ تیسرے نمبر پہ نام ہے نعمان بن بشیر۔ نعمان بن بشیر اور اس کا باپ بشیر بن سعد ان انصار میں سے تھے جو مقیفہ بنی مساعدہ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے میں پیش تھے۔ باقی انصار نے ان کے بعد بیعت کی تھی۔ نعمان حضرت عثمان رضی اللہ کا دوست اور معاویہ اور یزید کا منظور نظر تھا۔ وہ مروان بن حکم کے دور تک زندہ رہا۔ جب مروان کے لیے بیعت لی گئی تو نعمان حمص کا عامل تھا۔ سن 65 ہجری میں اس نے اہل حمص کو تجویز دی کہ وہ عبداللہ بن زبیر کی بیعت کر لیں، لیکن لوگوں نے اس کے خلاف بغاوت کر دی اور اسے قتل کر دیا۔ ہم پیج 81 پر آ گئے ہیں۔ نعمان ہی تھا جو حضرت عثمان رضی اللہ کی قمیص اور ان کی اہلیہ نائلہ کی کٹی ہوئی انگلیاں معاویہ کے پاس دمشق لے گیا تھا۔ معاویہ نے اہل شام کے جذبات مشتعل کرنے کے لیے یہ چیزیں منظر عام پر لٹکا دی تھیں۔ کچھ عرصے بعد نعمان معاویہ کو چھوڑ کر امام علی علیہ السلام کے پاس چلا گیا، لیکن یہاں کا پاک ماحول اسے راس نہ آیا، چنانچہ وہ ایک مرتبہ پھر شام لوٹ گیا۔ بلا شبہ گندگی کھانے والوں کا یہی وتیرہ ہوتا ہے، وہ پھولوں کی خوشبو سے دور بھاگتے ہیں اور طویلوں میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ نیکسٹ پیراگراف ہے کہ معاویہ نے نعمان کو 2000 آدمیوں کے ہمراہ عراق میں عین التمر کے علاقے میں بھیجا اور کہا کہ ان کے خلاف کارروائی کر کے چوروں کی طرح جلدی سے کھسک جاؤ۔ نعمان نے عین التمر پر حملہ کر دیا جہاں کے عامل مالک بن کعب کے پاس صرف 2 سپاہی تھے۔
थे। 2000 का लश्कर देखकर उन्होंने अपने सिपाहियों से कहा, इन्वर्टेड कॉमा, इलाका छोड़कर मत जाओ और दीवार की जानिब पुश्त करके जंग करो। तुम्हें जानना चाहिए कि अल्लाह 10 आदमियों को 100 आदमियों पर फतह नसीब करता है और 100 आदमियों को 1000 आदमियों पर गालिब करता है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। इमाम अली अलैहिस्सलाम के कुछ शिया जो ऐन-उत-तिम्र के नवाह में रहते थे मालिक की मदद को पहुंचे और सब ने मिलकर नौमान और उसके आदमियों को शाम की जानिब भगा दिया। इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद मुआविया ने नौमान बिन बशीर को कूफे का अमीर मुकर्रर किया और यजीद ने भी उसे कुछ मुद्दत तक बरकरार रखा, लेकिन बाद अज़ां उसकी जगह उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को कूफे का अमीर बना दिया, जो बड़ा खर्रांट आदमी था। इब्न ज़ियाद उस वक्त कूफा पहुंचा था जब हज़रत मुस्लिम अलैहिस्सलाम अहले कूफा से बैत ले रहे थे, और यहाँ पर हाशिए में हवाला है कि नौमान बिन बशीर इब्न ज़ियाद से कम खर्रांट था, इसीलिए उसे कूफा की इमारत से हटाया गया था। यही नौमान बिन बशीर 3 आदमियों के साथ अहले बैत अलैहिस्सलाम को ज़िंदान शाम से रिहाई के बाद मदीना लेकर आया था और वो अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ अदब व एहतराम से पेश आया था। अब हम आ गए हैं पेज 82 पर। हेडिंग है जंग में नामर्दों की ढाल। जंग सिफ़ीन में एक दिन इमाम अली अलैहिस्सलाम ने एक बुलंदी से मुआविया को पुकारा तो उसने भी आपको जवाब दिया। आपने फरमाया कि लोगों का खून क्यों बहे, आओ हम तुम जंग करें ताकि पता चल जाए कि फतह किसकी होती है। उमर बिन आस ने मुआविया से कहा, ये एक अच्छी तजवीज़ है। मुआविया हंसकर बोला, लगता है तेरे दिल में खिलाफत की आरजू मचल रही है और तू चाहता है कि मैं मारा जाऊं। उमरों ने कहा, तुम्हारे पास अली अलैहिस्सलाम से लड़ने के सिवा कोई चारा नहीं है। मुआविया ने कहा, हमें चाहिए कि दोनों मिलकर लड़ने जाएं। उमरों ने कहा, वल्लाह अगर मैं 1000 मरतबा भी मारा जाऊं तब भी अली अलैहिस्सलाम से जंग करूंगा। उमरों इमाम अली अलैहिस्सलाम से लड़ने के लिए मैदान में आया, ताहम जब उसे महसूस हुआ कि उसकी मौत सर पर आ पहुंची है तो उसने अपनी शर्मगाह खोल दी। उस पर इमाम अली अलैहिस्सलाम ने मुंह फेर लिया और उमरों मौके से फ़ायदा उठाकर भाग गया। मुआविया की फ़ौज में एक जंगजू अबू दाऊद भी था। उसने कहा कि अगर मुआविया अली अलैहिस्सलाम से लड़ने से घबराता है तो मैं उससे लड़ने जाऊंगा। फिर वो मैदान में आया और कहने लगा कि मैं अबू दाऊद हूँ, अली अलैहिस्सलाम आए और मुझसे लड़ें। इमाम अली अलैहिस्सलाम आगे बढ़े तो आपके साथियों ने कहा कि आप इस कुत्ते को उसके हाल पर छोड़ दें, ऐसे आदमी से लड़ना आपकी शान के खिलाफ है। लेकिन इमाम ने उनकी बात नहीं मानी और अबू दाऊद पर उस जोर से हमला किया कि एक ही बार में उसके 2 टुकड़े कर दिए। उसके जिस्म का एक हिस्सा दाएं तरफ और दूसरा बाएं तरफ गिरा। ज़रबे यदुल्लाह को देखकर लोग दोनों फौजें मबहूत रह गईं। अगले पैराग्राफ में है कि अबू दाऊद का एक अमजाद भी मुआविया की फ़ौज में था। जब उसने देखा कि अबू दाऊद मारा गया है तो कहने लगा, वाय हो मुझ पर, अबू दाऊद के बाद जीना बेकार है। फिर वो इमाम अली अलैहिस्सलाम से लड़ने के लिए तेज़ी से आगे बढ़ा, लेकिन उसका अशर भी अबू दाऊद से मुख्तलिफ नहीं हुआ। पेज 83। मुआविया जो एक बुलंदी पर बैठा ये सारा मंजर देख रहा था, कहने लगा, लानत है मेरी फ़ौज पर, क्या उसमें कोई जमा मर्द नहीं जो अली अलैहिस्सलाम का मुकाबला कर सके? क्या इसमें कोई ऐसा भी नहीं जो हीले से उस वक्त अली अलैहिस्सलाम का काम तमाम कर दे कि जब लश्कर ने हुजूम कर रखा हो? क्या इसमें कोई ऐसा भी नहीं कि जो अली अलैहिस्सलाम को उस वक्त ख़त्म कर दे जब मैदान में शदीद गर्द उड़ रही हो? वलीद बोला कि तुम ही चालबाजी में अव्वल हो, लिहाजा तुम्हें अली अलैहिस्सलाम से लड़ना चाहिए। मुआविया ने कहा, अली ने मुझे ललकारा था लेकिन मैं कुरैश से शर्मिंदा हूँ कि मैं उस चैलेंज को कबूल न कर सका। फिर उसने बसर बिन अरतात से कहा, क्या तुम अली अलैहिस्सलाम से लड़ने के लिए तैयार हो? बसर ने कहा, इस लड़ाई के लिए तुमसे ज़्यादा मौजू और कोई नहीं है, लेकिन चूँकि तुमने मुझे हुक्म दिया है इसलिए मैं तामील हुक्म के लिए तैयार हूँ। बसर का अमजाद और उसकी बेटी का मंगेतर जो हिजाज से आया था, बसर से कहने लगा, खबरदार अली से न लड़ना, आखिर तुमने इस काम की हामी क्यों भरी? बसर ने कहा कि मैंने मुआविया को ज़बान दे दी है और अब ये वादा पूरा करना नागुज़ीर है। वादा खिलाफ़ी करते हुए मुझे शर्म आती है। उसका अमजाद हंसा और उसने चंद अशार कहे, जिनमें से 2 ये थे। ये अशार अरबी के हैं, नीचे उसका तर्जुमा है, लिखा है, ए बसर, लगता है कि तू अली अलैहिस्सलाम की ताकत से वाकिफ़ नहीं या तू अनजान बन रहा है। जब तू मैदान में जाएगा तो तुझे तेरी मौत उनकी तलवार की धार और नेज़े की अनी से जुड़ी मिलेगी। अब हम आ गए हैं पेज 84 पर। लिखा है, बसर ने कहा कि क्या मौत से बढ़कर भी कोई चीज़ है?
پھر اس نے اپنا آہنی خود پہنا اور میدان میں پہنچ گیا۔ اس نے بآواز بلند کہا، ابو الحسن آئے اور مجھ سے لڑے۔ امام علی علیہ السلام فوراً اس کے مقابلے کے لیے پہنچے۔ آپ نے اس زور سے نیزہ مارا کہ وہ زمین پر گر گیا۔ اس نے موت کو اپنے سامنے دیکھا تو عمرو بن عاص کی طرح خود کو برہنہ کر لیا۔ امام علی علیہ السلام نے اپنا منہ پھیر لیا اور وہ واپس آ گئے۔ مالک اشتر نے کہا کہ آپ نے اپنے اور خدا کے دشمن کو کیوں چھوڑ دیا؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے چھوڑو، خدا اس پر لعنت کرے، کیا میں اس کا برہنہ ہونا برداشت کر لیتا؟ ایک شاعر نے عمرو بن عاص اور بصر بن ارطات کے بارے میں جو اشعار کہے ہیں وہ ابن ابی الحدید نے نقل کیے ہیں۔ آئیے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں کہ کیا تم ہر روز ایک ایسے سوار کو لڑنے کے لیے بھیجتے ہو جس کی شرمگاہ میدان میں ظاہر ہو جاتی ہے؟ اس کی شرمگاہ علی کے نیزے سے اس کا دفاع کرتی ہے اور معاویہ خلوت میں اس بات پر ہنستا ہے۔ ہم نے ترجمہ مکمل کر لیا اور اس کا حوالہ ہے ابن ابی الحدید شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 301۔ چوتھے نمبر پہ نام ہے بصر بن ابی ارطات۔ ابن ابی الحدید رقم تراز ہیں کہ بصر نہایت سنگ دل انسان تھا، اس کے دل میں رحم نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ معاویہ نے اسے 3000 سپاہیوں کے ساتھ مدینے کی طرف بھیجا اور کہا، علی کے حامیوں کے گھر لوٹ لو، جب مدینے میں داخل ہونا تو لوگوں کو بتا دینا کہ تم ان کی جانوں سے کھیلنے آئے ہو اور علی علیہ السلام سے دوستی یا نفرت کا کوئی بہانہ مت سننا۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ ہم کتاب کے صفحہ نمبر 85 پر آ گئے ہیں۔ جب معاویہ اپنے تباہ کن دستے کہیں بھیجتا تو ایسی ہی ہدایات دیتا تھا۔ اس نے سفیان غامدی سے کہا تھا کہ علی کا جو حامی ملے اسے قتل کر دو، دیہات اجاڑ دو اور اسباب لوٹ لو۔ ایسی ہی ہدایات اس نے ضحاک اور دیگر کارندوں کو بھی دی تھیں۔ اطاعت امیر میں معاویہ کے کارندے لوگوں کو قتل کرنے سے بھی نہیں ہچکچاتے تھے۔ چنانچہ بصر جب مدینے پہنچا تو اس نے اہل مدینہ کو خوب ملامت کیا اور ان کے بہت سے گھر جلا دیے۔ جن لوگوں کے گھر جلائے گئے ان میں زرارہ بن حروان، عمرو بن عوف، رفاعہ بن رافع رزقی اور میزبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری بھی شامل تھے۔ آئیے حوالے میں پڑھتے ہیں جہاں پہ رافع بن رزقی کا نام ہے۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اسد اللہ غابہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 178 پر ان کا نام زرقی لکھا ہے۔ اور یہ جو گفتگو ہم نے مکمل کی جس میں لکھا ہے کہ ابو ایوب انصاری شامل تھے، اس پورے کا حوالہ ہے ابن ابی الحدید شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 1۔ آگے چلتے ہیں۔ مسعودی کی مروج الذہب میں ہے کہ مدینے میں اور 2 مسجدوں کے درمیان بصر نے بہت سے بنی خزاعہ اور ساکنین صنعا کو قتل کیا۔ جب امام علیہ السلام کو ان واقعات کا علم ہوا تو آپ نے جاریہ بن قدامہ اور وہب بن مسعود کو 2,000 سپاہیوں کے ساتھ بصر کے تعاقب میں بھیجا۔ جب بصر کو جاریہ کی آمد کی خبر ملی تو وہ بھاگ نکلا۔ معاویہ کے کارندے حملہ کر کے لوگوں کو قتل کر دیتے، لوٹ مار مچاتے اور پھر چوروں کی طرح بھاگ جاتے تھے۔ لہٰذا امام علی علیہ السلام کو ذرائع نقل و حمل کے بارے میں خاص احتیاطی تدابیر اختیار کرنا پڑتی تھیں۔ مدینے سے مکہ روانہ ہونے سے پہلے بصر نے ابو ہریرہ کو مدینے کا عامل مقرر کیا۔ ابو ہریرہ نے مدینے میں بصر کی بدعتیں اور غارت گریاں و چشم خود دیکھی تھیں، لیکن پھر بھی اسے بدعتی قرار نہیں دیا۔ صحاح ستہ کے مؤلفین ابو ہریرہ کو ثقہ مانتے ہیں۔ احادیث کی کثیر تعداد اس نے نقل کی ہے۔ شاید اسے ثقہ ماننے کا سبب یہ حدیث ہو کہ جو اس نے واضح کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اس حدیث کو پڑھتے ہوئے ہم پیج 86 پہ آ گئے ہیں۔ آئیے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں کہ ہر نبی کا ایک حرم ہوتا ہے اور میرا حرم مدینہ ہے۔ جس نے اس میں زیادتی کی اس پر اللہ، فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہوگی، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ علی علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم میں زیادتی کی تھی۔ یہاں پہ بریکٹ میں لکھا ہے یعنی بدعتوں کو رواج دیا تھا اور فساد برپا کیا تھا۔ یہاں پہ یہ بریکٹ کلوز ہو گیا ہے۔ آگے لکھا ہے کہ ابو ہریرہ کے مطابق امام علی علیہ السلام مفسد تھے، لیکن معاویہ جو ابن عمر کے بقول مسلمان نہیں مرا مدینے کا محافظ تھا، اور ابو ہریرہ کے بقول اور بصر کی گواہی کے بموجب بدعتوں اور فساد کو فروغ کرنے والا تھا۔ بصر مدینے سے مکہ گیا تو راستے میں بہت سے لوگوں کو قتل کرتا ہوا گیا۔ جب اس کی چڑھائی کی خبر مکہ پہنچی تو بہت سے لوگ اس کے مظالم سے
ڈر کر شہر چھوڑ گئے۔ بصر نے نجران یعنی یمن سے گزرتے ہوئے کئی عیسائیوں کو موت کی نیند سلا دیا اور پھر ایک تقریر کی جس میں اس نے کہا، اے عیسائیوں، اے بندروں کے بھائیوں، اگر مجھے پتہ چلا کہ تم نے میری حکم عدولی کی ہے تو میں واپس آ کر تمہاری نسل ختم کر دوں گا، تمہاری کھیتیاں اجاڑ دوں گا اور تمہارے گھر مسمار کر دوں گا۔ اور آئیے اس کے حوالے سے حاشیے میں جو بھی معلومات ہیں وہ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے اہل سنت بصر بن ابی ارطاد کو بھی مجتہد مانتے ہیں اور ان کی نظر میں صحابی معذور ہے چاہے وہ جو بھی گناہ کرے۔ اور پھر لکھا ہے کہ ہم برادران اہل سنت سے وہی پوچھتے ہیں جو خدا پوچھتا ہے، اور جہاں پر لکھا ہے خدا پوچھتا ہے یہاں پہ سورہ قلم کی آیت نمبر 35 ہے۔ آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں کہ کیا ہم مسلم اور مجرم کو برابر قرار دیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسا حکم لگاتے ہو؟ یہاں پر یہ ترجمہ مکمل ہوا۔ اگلا پیراگراف اس صفحے کا پڑھنے جا رہے ہیں۔ صنع، صاد نون عین الف اور حمزہ۔ صنع، جاتے ہوئے اثنائے راہ میں اس نے ابی کرب کو قتل کر دیا جو شیعہ قبائل بنی حمدان کا سردار تھا۔ صنع میں بھی اس نے قتل و غارت اور لوٹ مار کا بازار گرم کیا۔ معارب کے لوگوں نے اس سے رحم کی درخواست کی مگر اس نے ان کے سرداروں کو قتل کر دیا۔ اس وحشی نے عبید اللہ بن عباس کے 2 معصوم بچوں کو بھی نہ چھوڑا۔ پیج 87۔ بچوں کی غم زدہ ماں نے شدت غم سے اپنے بال نوچے اور دردناک مرثیہ کہا۔ مغیرہ بن شعبہ نے اس وحشیانہ کارروائی پر بصر کو ایک خط میں کمال ڈھٹائی سے لکھا کہ میری دعا ہے کہ خدا مجھے اور تجھے ان لوگوں میں سے قرار دے جو نیکی کا حکم دیتے ہیں، خدا سے لو لگاتے ہیں اور اسے بکثرت یاد کرتے ہیں۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ سچ ہے کہ لوگ اخلاق کی بنا پر ایک دوسرے کے بھائی بند ہوتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بصر اور مغیرہ جیسے ظالم اور دغاباز لوگ ہمارے وقت میں بھی ہیں اور خدا کے نام کی مالا جپتے ہیں۔ بریکٹ میں لکھا ہے کہ حتیٰ کہ نماز کی امامت کراتے ہیں لیکن دیندار لوگوں کو مسجدوں میں قتل بھی کرتے ہیں۔ انورٹڈ، یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا۔ اوپر ذکر کیا جا چکا ہے کہ امام علی علیہ السلام نے جاریہ بن قدامہ کو بصر کی سرکوبی کے لیے بھیجا تھا۔ جاریہ نے بصر کا تعاقب کیا اور اسے امام علی علیہ السلام کے علاقے سے بھگا دیا، تاہم اس سے پہلے کہ وہ بھاگتا اس نے گھر مسمار کر دیے تھے، کھیتیاں اجاڑ دی تھیں اور بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا تھا۔ جب بصر شام پہنچا تو اس نے معاویہ کو رپورٹ کرتے ہوئے کہا، انورٹڈ کاما، روانگی سے لے کر واپسی تک میں نے تمہارے دشمنوں کے چھکے چھڑا دیے اور انہیں قتل کر دیا، انورٹڈ کاما کلوز۔ معاویہ نے کہا، انہیں ہم نے نہیں بلکہ خدا نے قتل کیا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ یزید نے بھی امام سجاد علیہ السلام سے کہا تھا، انورٹڈ کاما، شکر ہے خدا کا جس نے تمہارے باپ کو قتل کیا، انورٹڈ کاما کلوز۔ امام سجاد نے فرمایا، انورٹڈ کاما، خدا کی لعنت ہو اس پر جس نے میرے باپ کو قتل کیا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ ابن ابی الحدید کہتا ہے کہ اس مہم میں بصر نے 30,000 آدمی مار دیے اور متعدد زندہ جلا دیے۔ بصر کی طرح مسلم بن عقبہ المری بھی یزید کا کارندہ بن گیا تھا۔ یہاں پر حوالہ ہے کہ جس طرح خدا نے سید سجاد علیہ السلام کو کربلا میں ابن سعد کے ظلم سے بچایا تھا، اسی طرح اس نے واقعہ حرہ میں مسلم بن عقبہ المری کے ظلم سے امام کو اپنی پناہ میں رکھا، اور یہ بیان کیا گیا ہے مسلم بن عقبہ المری کے حوالے سے۔ پیج 88 پہ ہم آ گئے ہیں۔ لکھا ہے، اس نے واقعہ حرہ میں اور حجاز و یمن میں وہی طریقہ اختیار کیا جو بصر نے مدینے میں کیا تھا، تاہم یزید کا طرز عمل اپنے باپ سے کچھ زیادہ حیرت انگیز نہیں تھا۔ معاویہ اور اس کے کارندوں کے ہاتھوں مکہ اور مدینہ جیسے مقدس شہروں میں خون بہانا، بے گناہ بچوں کو قتل کرنا اور عورتوں کے زیورات لوٹنا ایسے جرائم تھے جس کی بنا پر بعض لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ معاویہ اب امام علی علیہ السلام سے بڑا سیاستدان تھا، اور یہاں پر حوالہ ہے شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 121۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ بلا شبہ امام علی علیہ السلام اور آپ جیسے افراد فساد، غارت گری اور بیداد گری سے محض نابلد تھے۔ یہ معاویہ ہی تھا جو ایسی سیاست کرنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا۔ جن لوگوں کی سوچ اس جیسی ہے ان کی نظروں میں وہ بہت بڑا مدبر تھا۔ آئیے اب 5ویں نمبر پہ نام ہے عمرو بن عاص، اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ زمخ شریکی ربیع الابرار میں ہے کہ عمرو کی ماں نابغہ نون الف بے غین ہے ایک بدنام عورت تھی۔ اس کے ابو لہب
امیہ بن خلف، حشام بن مغیرہ اور ابو سفیان بن حرب کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے، لیکن جب عمرو پیدا ہوا تو اس نے کہا کہ اس کا باپ آس بن وائل ہے۔ یوں اس نے باقی چاروں افراد کو گناہ سے بری کر دیا۔ جب نابغہ سے پوچھا گیا کہ تو نے آس کو عمرو کا باپ کیوں منتخب کیا، تو وہ بولی انورٹڈ کاما وہ مجھ پر اور میرے بچوں پر دوسروں کے مقابلے میں زیادہ خرچ کرتا تھا، انورٹڈ کاما کلوز۔ تاہم عمرو کی صورت باقی 4 کے مقابلے میں ابو سفیان سے زیادہ ملتی تھی۔ مفسرین کا اتفاق ہے کہ عمرو کے باپ آس بن وائل نے کہا، میں ابتر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نفرت کرتا ہوں۔ اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ انا شانع کا هو الابتر، کہ بے شک تمہارا دشمن ہی ابتر رہے گا۔ اس حوالے سے حاشیے میں لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کی وارث نرینہ اولاد نہ ہو تو عرب اسے ابتر کہتے ہیں، چونکہ آس بن وائل نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طعنہ دیا تھا، اس لیے خدا نے وحی کے ذریعے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی اور بتایا کہ ہم نے تمہیں کوثر جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ عطا کی ہے، جس کی اولاد قیامت تک باقی رہے گی اور اس کی نسل جس نے آپ کو ابتر کہا ہے ختم ہو جائے گی۔ حوالہ ہے تفسیر مجمع البیان جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 549 اور تفسیر منہج الصادقین جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 340 اور ابو الفتوح جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 371 اور ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ حجاج نے والی خراسان، یہاں پر اب جو آگے نام لکھا ہوا ہے اس پہ بہت زیادہ انک ہے، میں کوشش کرتی ہوں پڑھنے کی۔ لکھا ہے حجاج نے والی خراسان قتیبہ بن مسلم کو یہ پیغام بھیجا کہ فقیہ خراسان یحییٰ بن یعمر کو میرے یہاں بھیج دو۔ امام شیبی کہتے ہیں کہ میں اس وقت حجاج ہی کے ساتھ تھا۔ حجاج نے کہا کہ اے یحییٰ، میں نے سنا ہے کہ تم کہتے ہو کہ حسن اور حسین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ہیں، حالانکہ اولاد تو باپ کی طرف سے ہوتی ہے۔ حسن حسین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے بیٹے ہیں، اور پھر وہ ماں کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کیسے ہو گئے؟ یحییٰ نے کہا کہ ہاں یہ صحیح ہے یا حجاج۔ امام شعبی کہتے ہیں کہ مجھے یحییٰ کی جرأت پر تعجب ہوا کہ انہوں نے یا امیر کہنے کے بجائے یا حجاج کہا۔ حجاج نے کہا کہ اگر تم اس بات کے ثبوت میں ایک آیت جہاں پہ یہ لکھی ہے کہ اس سے کم والی آیت کے علاوہ کسی دوسری آیت سے ثبوت پیش کر دو تو تمہاری جان بخش دی جائے گی، ورنہ میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ یحییٰ نے کہا دوسری آیت ہی پڑھوں گا، لو سن لو، ارشاد باری ہے۔ اب یہاں پہ انہوں نے سورہ انعام کی آیت نمبر 85 پڑھی کہ لکھا ہے آگے کہ اس آیت میں اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں شمار کیا ہے، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد ہی نہیں تھے۔ نیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان ایک طویل مدت گزر چکی ہے، جتنی کہ حسن و حسین علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان نہیں گزری۔ یہ سن کر حجاج نے کہا واقعی آپ نے بہت اچھی دلیل پیش کی ہے، خدا کی قسم ہم نے قرآن مجید کی بہت تلاوت کی لیکن کبھی بھی اس آیت پر غور نہیں کیا، یہ عجیب و غریب استدلال ہے۔ اور یہاں پر یہ حوالہ ہے دمیری حیات الحیوان اردو صفحہ نمبر 334، اور یوں ہم نے حاشیے میں لکھی ہوئی تفصیل جو کہ تقریباً 2 صفحات پر مشتمل تھی انا شانع هو الابتر کے حوالے سے، وہ ہم نے جان لی ہے، پڑھ لی ہے۔ آئیے اب ہم آگے ہیں پیج 89 میں۔ لکھا ہے عمرو بن عاص ان لوگوں میں سے تھا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی رکھتے تھے اور آپ کو معاذ اللہ جھوٹا اور فسادی کہتے تھے۔ اس نے مشرکین کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگیں لڑیں اور آپ کے لیے 70 اشعار پر مبنی ہجو کہی، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انورٹڈ کاما اے پروردگار، میں شعر نہیں کہتا اور شاعری میرے شایان نہیں، اس لیے تو اس کے ہر شعر کے حرف کے بدلے اس پر 1000 بار لعنت بھیج۔ انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا ہے، اور اب ہم پیج نمبر 90 پہ آ گئے ہیں۔ لکھا ہے اس بد دعا کے مطابق عمرو بن عاص اللہ اور اس کے رسول کی نظروں میں ملعون ہے۔ اب یہ حوالہ ہم نے پڑھنا ہے۔ حاشیے میں لکھا ہے حضرت حمزہ کی شہادت کے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
عمرو بن عاص کو نشے کی حالت میں دیکھا تو اس پر لعنت بھیجی۔ حوالہ ہے سفینۃ البحار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 261۔ آئیے اب آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے ہجرت حبشہ کے وقت عمرو بن عاص نجاشی کے پاس پہنچا تھا تاکہ اس سے درخواست کرے کہ وہ مسلمانوں کو واپس مکہ بھجوا دے، اور یہاں پر بھی ہمیں حوالے میں جا کے دیکھنا ہے۔ لکھا ہے عمرو بن عاص بادشاہ حبشہ اسمہا نجاشی کا دوست تھا۔ قریش نے ہجرت اونی یا اوٹی کرنے والے مسلمانوں کو واپس لانے کے لیے اس کے اثر و رسوخ کی وجہ سے اسے بھی عمارہ بن ولید کے ہمراہ حبشہ بھیجا تھا، لیکن ان لوگوں کو اپنے مقصد میں کامیابی نہ ہوئی اور انصاف پسند نجاشی نے مسلمانوں کا موقف سننے کے بعد انہیں نامراد لوٹا دیا۔ یہ ہم نے حاشیے میں جو تفصیلات تھیں وہ جان لی۔ آئیے اب ہم اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے عمروں نے لوگوں کو حضرت عثمان کے خلاف ورغلایا، تاہم ان کے قتل کے بعد اس نے ان کی قصاص کے نام پر امام علی علیہ السلام کے مخالفین سے گٹھ جوڑ کر لیا۔ عمروں نے بی بی عائشہ رضی اللہ سے کہا تھا کاش آپ جنگ جمل میں ماری جاتی۔ بی بی عائشہ رضی اللہ نے کہا میرے مرے تیرا باپ، میں کیوں ماری جاتی؟ عمروں نے کہا یہ چیز علی علیہ السلام کے دامن پر ایک بہت بڑا داغ ہوتی۔ اب یہاں پر بریکٹ میں لکھا ہے سفینۃ البحار، حوالہ ہے یہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 261۔ آگے بڑھتے ہیں۔ لکھا ہے حضرت عمر رضی اللہ کے عہد میں عمرو بن عاص مصر کا امیر تھا۔ اس عہدے پر ہوتے ہوئے وہ زیادتی اور بددیانتی کا مرتکب ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ نے اس کی دولت ضبط کر لی۔ عمروں نے اپنا ایمان اس شرط پر معاویہ کے ہاتھ بیچ دیا کہ وہ اسے مصر کا امیر بنا دے گا اور اس صوبے کی مالیات اور دوسرے معاملات کے بارے میں پوچھ گچھ نہیں کرے گا۔ عمرو بن عاص کے بارے میں اس کے غلام نے کہا انورٹڈ کاما کہ وہ امام علی علیہ السلام کے خلاف اس لیے لڑا کہ وہ آخرت کے آدمی تھے، اور اس نے معاویہ کا دفاع اس لیے کیا تھا کہ وہ دنیا کا بندہ تھا۔ انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا ہے اور ہم پیج 91 پر آ گئے ہیں۔ لکھا ہے مقریزی میم قاف رے یہ زے چھوٹی ہے، مقریزی نے الخطط الف لام خے توئے توئے میں اور ابن اسیر نے الکامل فی التاریخ میں لکھا ہے کہ معاویہ نے عمرو بن عاص کو مصر کا امیر اس لیے بنایا تھا کہ وہاں کے لوگ شیعہ تھے۔ شیخ ابو زہرا نے المذاہب اسلامیہ میں لکھا ہے کہ مصر کے لوگ حضرت عثمان رضی اللہ کے دور میں شیعہ بنے۔ اب یہاں پر حوالہ بھی ہے، شیخ ابو زہرا اپنی کتاب الامام الصادق کے صفحہ 47 پر رقم تراز ہے کہ جب صلاح الدین ایوبی نے مصر میں فاطمی حکومت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تو شیعہ عوام بھی ظلم کی چکی میں پس کر ترک وطن پر مجبور ہو گئے۔ وہ شہر بشہر منتقل ہوتے رہے اور بالآخر اسوان میں بس گئے۔ مصر میں جو شیعہ بچ گئے تھے وہ ایوبی دور میں ختم ہو گئے۔ اس وقت یعنی 1962 میں اس شہر میں کوئی شیعہ نہیں ہے، اور یہاں بریکٹ پہ لکھا ہے مؤلف۔ آئیے حاشیہ مکمل کرنے کے بعد ہم دوبارہ کتاب کے صفحے کی جانب چلتے ہیں کہ جہاں سے ہم حاشیے پر آئے تھے۔ لکھا ہے امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے قیس بن سعد انصاری کو مصر کا امیر مقرر کیا۔ اس کے بعد محمد بن ابی بکر کا تقرر عمل میں آیا۔ معاویہ نے 4000 کی فوج عمروں کی کمان میں مصر بھیجی۔ اس فوج میں معاویہ بن خدیج خے دال یہ جیم، ابی آور سلمی الف عین واور سلمی اور عبد الرحمن بن ابی بکر شامل تھے۔ عمروں کی فوج نے محمد کی فوج کو تتر بتر کر دیا۔ محمد ایک ویران جگہ میں چھپ گیا۔ جب عمروں کے سپاہی اسے گرفتار کر کے اس ویرانے سے باہر لائے تو پیاس کے مارے محمد کی جان لبوں پر تھی۔ اس نے پانی مانگا تو ابن خدیج نے کہا کہ اگر میں تجھے پانی دوں تو خدا کبھی میری پیاس نہ بجھائے۔ ایک روایت کے مطابق ابھی محمد بن ابی بکر میں جان باقی تھی کہ انہیں ایک گدھے کی کھال میں سی کر زندہ جلا دیا گیا۔ اور یہاں پر ہے حوالہ مسعودی مروج الذہب جلد نمبر 2، اور اس کے بعد پھر ہم نیکسٹ ہیڈنگ پڑھنے جا رہے ہیں محمد ابی بکر کی شہادت کا صدمہ۔ جب محمد کے قتل کی خبر امام علی علیہ السلام کو ملی تو آپ نے فرمایا کہ ان لڑائیوں کے دوران مجھے اتنا دکھ کبھی نہیں ہوا تھا جتنا آج محمد کی موت پر ہو رہا ہے۔ جو لوگ موجود تھے انہوں نے کہا کہ آپ اس کا بہت غم کر رہے ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کیوں نہ کروں،
محمد میری بیوی کا بیٹا تھا، میرے بچوں کا بھائی تھا اور میں اس کا باپ ہوں۔ اور یہاں پر حوالہ ہے حاشیے میں کہ جناب اسماء بنت امیس حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی پہلے جٹھانی ہوا کرتی تھیں، یعنی حضرت جعفر طیار کی زوجہ تھیں۔ حضرت جعفر طیار کے بعد وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ کی زوجیت میں گئیں اور ان کے بطن سے محمد بن ابی بکر جیسے شریف النفس انسان پیدا ہوئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ کے بعد امام علی علیہ السلام نے حضرت اسماء سے عقد فرمایا، چنانچہ محمد بن ابی بکر امام علی علیہ السلام کے بیٹے کہلانے لگے۔ ان کی پرورش امام علی علیہ السلام نے ہی فرمائی تھی، اسی لیے وہ امام علی علیہ السلام سے بے حد محبت کرتے تھے اور ان کا اپنے باپ حضرت ابو بکر رضی اللہ سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ جب محمد بن ابی بکر کے قتل کی خبر مدینہ پہنچی تو معاویہ کی بہن ام المومنین حبیبہ نے ایک بھنا ہوا گوشت فند اس پیغام کے ساتھ محمد بن ابی بکر کی بہن بی بی عائشہ کو بھجوایا کہ تمہارا بھائی بھی اسی طرح بھونا گیا۔ اور یہاں پر حوالہ ہے سفینۃ البحارج صفحہ نمبر 313، یہ ہم نے حاشیے میں پڑھ لیا۔ آئیے دوبارہ صفحے 92 کی جانب۔ امام علی علیہ السلام نے مصر کی بازیابی کے لیے مالک اشتر کی سرکردگی میں ایک بہت بڑی فوج بھیجی۔ جب یہ خبر معاویہ کو ملی تو اس نے ریش عین رے یہ شین عریش کے ایک زمیندار کو بلوا بھیجا اور اس نے کہا کہ اگر تو مالک کو زہر دے کر مار ڈالے تو تجھ کو 20 سال کا خراج معاف کر دیا جائے گا، اور اس کے پاس ابن آسال کا بنایا ہوا زہر بھیج دیا۔ مالک جب عریش پہنچے تو زمیندار نے شہد کے شربت سے ان کی تواضع کی۔ شربت پیتے ہی مالک کی موت واقع ہو گئی اور معاویہ کے سپاہیوں نے زمیندار کو مار ڈالا۔ جب حضرت علی علیہ السلام کو یہ اندوہناک خبر ملی تو آپ نے فرمایا کہ یہ الفاظ ایسے موقع پر کہے جاتے ہیں کہ جب انسان بے بس ہو اور کچھ نہ کر سکتا ہو۔ یہ الفاظ عربی میں ہیں للذین وانعم۔ اب یہاں پہ مجھے عراب سمجھ میں پورے نہیں آ رہے، لیکن بہرحال میں نے پڑھ دیے۔ جب مالک کی موت کی خبر معاویہ کو ملی تو اس نے کہا اللہ کے کچھ لشکر ہیں اور انہی میں شہید ہے۔ پھر لکھا ہے جب مالک کو قتل کرنے کے لیے معاویہ نے زہر آلود شہد زمیندار کو دیا تو لوگوں نے کہا کہ وہ مالک پر لعنت بھیجیں۔ چنانچہ لوگوں نے مالک پر لعنت بھیجی۔ جب معاویہ کو مالک کی موت کی اطلاع دی گئی تو اس نے لوگوں سے کہا دیکھو خدا نے تمہاری دعا کتنی جلدی سن لی۔ انسان یہ سوچ کر تلملا اٹھتا ہے کہ خدا کے صالح بندوں کو دھوکے سے زہر دے کر قتل کیا جائے اور یہ گھناونے افعال خدا سے منسوب کیے جائیں اور اس کی جانب سے دعا کی قبولیت کا نتیجہ قرار دیا جائے۔ ہم پیج 93 پر آ گئے ہیں۔ بلا شبہ معاویہ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ جرائم اس نے نہیں کیے۔ معرہ میم عین رے چھوٹی ہے، اس پہ کھڑا زبر ہے۔ معرہ اپنے بیٹے کو حضرت آدم علیہ السلام کے الفاظ میں ڈانٹتا ہے اور کہتا ہے کہ تم خدا سے جھوٹ بولتے ہو، اپنے باپ آدم علیہ السلام سے جھوٹ بولتے ہو، اپنی ماں حوا سے جھوٹ بولتے ہو، ایک دوسرے سے جھوٹ بولتے ہو اور اسی پر بس نہیں کرتے بلکہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہو اور اپنے آپ سے جھوٹ بولتے ہو۔ بریکٹ میں لکھا ہے کہ جب معاویہ کہتا ہے کہ مالک کو خدا نے قتل کیا ہے تو دراصل اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا اور اب آخری پیراگراف ہم اس ریڈنگ کا پڑھنے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے معاویہ اپنی فوج پر ہی انحصار نہیں کرتا تھا، وہ لوٹ مار اور غارت گری کے لیے فسادی دستے بھی بیچتا رہتا تھا جو آگ لگانے، قتل کرنے، قافلوں کو لوٹنے اور گھروں کو مسمار کرنے میں خصوصی مہارت رکھتے تھے۔ اس نے اس قسم کے دستے یزید بن شجرہ، عبد الرحمن بن قیس، زہیر بن مکحول، مسلم بن عقبہ اور عبداللہ بن مسعدہ کی ماتحتی میں بھیجے۔ ایسے کچھ دستوں کی کمان اس نے خود بھی کی اور تباہی مچانے کے لیے دریائے دجلہ تک بڑھتا چلا گیا۔ اور یہاں پر حوالہ ہے تاریخ کامل ابن اسیر۔ پروفیسر عباس محمود عقاد رقم طراز ہیں کہ معاویہ کے کارندے تربیت یافتہ تخریب کار تھے اور وہ ہوشیار کتے تھے جو بکثرت شکار کرتے تھے۔ لبنان کا عیسائی مصنف جارج جرداق لکھتا ہے کہ بنی امیہ کے حامی دو طرح کے تھے، نمبر 1 وہ جن کا ضمیر رشوت کے ذریعے خریدا جا سکتا تھا، نمبر 2 وہ جو صالح لوگوں کے دشمن اور پست فطرت تھے۔ معاویہ کے سپاہی انسانی خون کی بو سونگھتے پھرتے تھے، وہ بوڑھوں، عورتوں اور بچوں کا شکار کرنے کے شائق تھے۔ خوف و ہراس پھیلا کے بھاگ جانا ان کی وارداتوں کا عام طریقہ تھا۔ ہم پیج 94 پر آ گئے ہیں اور یہ آخری صفحہ ہے جو اس ریکارڈنگ میں پڑھ رہے ہیں کہ ان لوگوں کے مقابلے میں امام علی علیہ السلام کے سپاہی کاہل اور سست الوجود تھے۔ آپ ان کے طرز عمل سے اس قدر نالاں تھے کہ آپ دعا کرتے تھے کہ اے پروردگار مجھے ان سے بہتر لوگ عطا فرما۔ ایک دن امام علی علیہ السلام نے
اپنے ساتھیوں سے کہا وائے ہو تم پر، تم جنگ کے لیے میرے ساتھ چلتے ہو اور پھر میدان سے بھاگ جاتے ہو۔ خدا کی قسم میں اپنے مقصد کی سچائی اور ایمان کے ساتھ مر جانا چاہتا ہوں، کیونکہ اس میں ایک عظیم راحت پوشیدہ ہے۔ اس طرح میں تمہارے ساتھ گفتگو کرنے اور زحمتیں برداشت کرنے سے بچ جاؤں گا۔ نہ جانے وہ بدتینت شخص آنے میں اتنی دیر کیوں کر رہا ہے۔ امام علی علیہ السلام اس بات کے لیے بے چین تھے کہ ابن ملجم جلدی آئے اور انہیں عراقیوں کے شر سے نجات دلائے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ امام علی علیہ السلام اپنی موت کی تمنا کیا کرتے تھے۔ آپ یہ نہیں چاہتے تھے کہ حرام کو حلال کر دیں اور جوڑ توڑ کی ڈپلومیسی سے اپنا مقصد حاصل کریں۔ چونکہ امام علی علیہ السلام شہادت کے آرزومند تھے، اس لیے آپ نے اہل عراق سے کہا کہ جہاد کے لیے آپ کے ساتھ چلیں، چاہے پھر بے شک وہ حسب عادت آپ کو میدان میں چھوڑ کر واپس آ جائیں تاکہ آپ شہید ہو جائیں اور آپ کی قربانی کو اللہ قبول فرما لے۔ اس کے باوجود لوگ پوچھتے ہیں کہ جب عراقی فوج موجود تھی تو امام حسن علیہ السلام نے معاویہ سے صلح کیوں کی؟ کیا عراقی امام حسن علیہ السلام کے والد بزرگوار کے ساتھ مخلص تھے کہ آپ ان پر بھروسہ کرتے؟ چنانچہ یہ کہنا کہ امام حسن علیہ السلام نے معاویہ کے ساتھ خون خرابے سے بچنے، کینے کی آگ کو ٹھنڈا کرنے اور امت کو متحد رکھنے کے لیے صلح کی تھی، درست نہیں۔ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح اس واسطے کی تھی کہ آپ کی حمایت کرنے والے اتنے کم لوگ تھے کہ ان کے بلبوتے پر جنگ نہیں لڑی جا سکتی تھی۔ ظاہر میں جو تلواریں آپ کے ساتھ تھیں دراصل وہ آپ کے خلاف تھیں۔ اور یوں یہاں پر ہم نے یہ مکمل کر لیا۔ 94 پیج پہ اجازت چاہتی ہوں، اگلی ہیڈنگ میں ساتھ مل کر پڑھیں گے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو کچھ بھی معلومات ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔